انسان کو یہ وجدان کی کیفیت اور یہ سب چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں جب اس کو اللہ کا ذکر اور اس کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر کے معنی ہیں اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد جب دل سے حاصل ہوتی ہے تو اس کا اعتبار ہوتا ہے، اور جب دماغ سے حاصل ہوتی ہے تو دماغ کا اعتبار کم ہے اور دل کا اعتبار زیادہ ہے۔ اور حقیقت میں اللہ کی یاد کا تعلق دل ہی سے ہے، دماغ سے نہیں۔ اب خود غور کریں کہ جتنی چیزوں کا تعلق دل سے ہے اس میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے سفر کرنا ہے 100 میل کا اور اسے بھوک لگ گئی ہے، تو 100 میل تک دل بار بار اسے کہے گا کہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ بظاہر وہ گاڑی پہ بیٹھا، سٹارٹ کی، ڈرائیونگ کی، اور ہر اشارے پہ رکا، اور سب چیزوں کی آداب جو ٹریفک کے ہیں اس کے ساتھ، لیکن اس کا دل کہاں پھنسا ہوا ہے؟ کھانے میں۔ دل اٹکا ہوا ہے وہاں، اور دماغ ہے، دماغ سوچتا ہے، پھر وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہتا ہے، پھر اس پر ایک چیز غالب آ جاتی ہے کہ وہ یہ حادثہ ہو گیا۔ اب وہ پھر اس حادثے کو دیکھے گا، اچھا یہ بارش ہونے لگی، اچھا دھوپ بہت تیز پڑ رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ پھر اسے خیال آتا ہے، بعض اوقات تو پھر شام کو خیال آتا ہے کہ اوہو فلاں چیز میں سوچ رہا تھا۔ دل کی یہ حالت الگ ہوتی ہے، اور دماغ کی یہ والی حالت کہ اسے شام کو یاد آیا یہ الگ ہوتی ہے۔ دماغ میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان میں خلل واقع ہو جاتا ہے، مگر دل سے جو یاد ہوتی ہے وہ بیک گراؤنڈ میں قائم رہتی ہے، اور اس کو کوئی چیز دخل انداز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کی وہ یاد جس کا اعتبار ہے وہ اصل میں یہ چیز ہے کہ دل اللہ کو یاد کرنے لگے، اور دل کی وہ کیفیت، پھر اللہ کی یاد کی وہ کیفیت اتنی طاری ہو جائے کہ اس میں کسی چیز کا آنا انسان کو ناگوار گزرنے لگے، اور اتنی شدت سے ناگواری پیدا ہو جائے کہ بس وہ ہے اور اللہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں استغراق۔ روح ڈوب جاتی ہے، اور اس استغراق کی کیفیت میں اللہ کا جو دوست ہوتا ہے، خدا کے حقیقی دوست، وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے دور رہتے ہیں، کیونکہ اسے اللہ کی محبت سے اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کی طرف جا سکے۔ اس لیے آدمی کو خود اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ گناہ کے چھوڑنے کا تصور بھی اسے اداس کر دے۔ ہر ویکنڈ پہ یہ گناہ کرتا ہوں، اور اس مرتبہ اتنی زیادہ مصروفیات ہیں کہ یہ گناہ نہیں کر سکوں گا، اور اداس ہو جائے دل، اور ڈپریشن میں جانے کا شکار ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی بجائے اس کے کہ اپنے نفس کو ڈانٹتا، یہ اس حد تک گناہ میں دھنس گیا ہے کہ گناہ سے بچنے کی کوشش اسے گراں گزرتی ہے اور افسردہ کرتی ہے، اور سوچتا ہے کہ ویکنڈ کا یہ گناہ چھوڑنے کی بجائے اسے کر لوں، اور جتنی بھی اہم ترین کام اور ضرورت پیش آئی ہے اسے کہیں آگے پیچھے کر دوں۔
اس لیے جن لوگوں کے اخلاقیات اور جن لوگوں کے گناہوں سے بچنے کی تدبیر اتنی ہوتی ہے کہ لوگ نہ دیکھ پائیں، اس کا تو پھر مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کی تنہائی گناہوں سے پر ہے اور ڈرتا اس بات سے ہے کہ گناہ پر گواہ زیادہ قیامت میں نہ پیش آ جائے۔ یہی ہوا نا، ریاکاری ہوئی۔ اور ریاکاری سے توبہ کب ہوتی ہے؟ اس سے تو بہتر تھا وہ گناہ کر گزرتا۔ یہ تو ایک طرح کی ریاکاری ہے کہ کئی لوگ نہ دیکھ لیں۔ بہت بڑا مرحلہ اہل علم کو جو پیش آتا ہے وہ ایک اس طرح سے پیش آتا ہے کہ وہ گناہ سے بچ رہا ہے ظاہر میں، حقیقت میں اسے گناہ کی مضرت کا احساس نہیں ہے کہ اللہ سے توڑ دینے والی چیز ہے، وہ تو صرف اس لیے کہ لوگ نہ دیکھیں بس۔ یہی آدمی جب کسی ایسے ماحول میں پہنچ جائے جو اجنبی ہے، انگلینڈ چلا جائے، برطانیہ، امریکہ، کسی اور ملک میں جہاں اسے کوئی نہیں پہچانتا، تو وہاں یہ حجاب بھی اتر جاتا ہے کہ یہاں تو کوئی جاننے والا ہے نہیں، تو گناہوں پہ کوئی گواہ بنے گا تو آخرت میں بنے گا، یہاں تو آرام ہے نا، یہاں تو کوئی نہیں جانتا کہ میں کس محلے میں رہتا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، تو وہ گناہ اس کے لیے وہاں پہنچ کے اتنا بھی نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری تصنع اور بناوٹ صرف خلق خدا کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ گناہ کو لوگوں کے اثر کی وجہ سے چھوڑنا، ریاکاری کی وجہ سے چھوڑنا، یہ بدتر چیز ہے بجائے اس کے کہ خود گناہی کر گزرتا۔ یہ بڑا مرحلہ ہے۔ یہ جن لوگوں کو زوم ہوتا ہے نا کہ وہ عالم دین ہے، اور جن لوگوں کو زوم ہوتا ہے کہ وہ شیخ کے درجے پہ پہنچ گئے ہیں اور ان کے کچھ مرید ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، تو یہاں پر پہنچ کے استاد اور شیخ کو دینی علوم میں یہ سمجھنا کہ گویا وہ معصوم ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا اس طرح سے کہ اس سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اجتہادی مسئلے میں بھی خطا نہیں ہوتی، حتیٰ کہ مسئلہ بتانے میں بھی خطا نہیں ہوتی، یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے اب تصوف میں بھی برکت نہیں رہی اور علم میں بھی برکت نہیں رہی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے اس دولت سے نوازا تھا کہ ان کے کہنے سے لوگوں کے حالات بدلتے تھے، ان کے ایک ایک واعظ سے انسان کو اپنے دل کی کیفیت میں تبدیلی محسوس ہوتی تھی، وہ اللہ کے بندے تھے جو نیکی کرتے تھے تو بھی اللہ کے لیے اور گناہ سے بچتے تھے تو بھی اللہ کے لیے، مریدوں کا، طلباء کا ہونا نہ ہونا سب چیزیں ان کی نظر میں برابر تھیں۔ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے لوگ، کوئی علمی غلطی ہو گئی، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اپنے چھوٹوں کے پاس چلے گئے، جا کے کسی بحث پہ مسئلے پہ ڈسکس کر لیا، اس کو ذرہ برابر حجاب نہیں ہوتا تھا۔ اور ایسے لوگ ہم نے دیکھے، ایسے مشائخ جن کے مرید کہتے تھے کہ حیرت ہے حضرت نے اس مسئلے پہ بات کی، حالانکہ وہ سب جانتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ ہم لوگوں کو اس مسئلے پہ بلایا اور بات کی۔ یہ وہ فنائیت تھی جو حقیقت میں ان اللہ کے اچھے بندوں کا خاصہ تھی، اور وہ اپنے نفس سے بہت دور ہو گئے تھے۔ خلق خدا کی پرواہ کرنا کہ اب اتنے میرے معتقد ہو گئے اور اتنے مرید ہو گئے اور نہیں ہوئے، یہ کبھی ان لوگوں نے نہیں سوچا تھا، اتنے مٹے ہوئے۔